تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اپنے بندوں پر نیکیوں کے موسم دے کر فضل و کرم کرتا ہے. اسی اللہ کے لیے فضل و کرم ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. اللہ رب العزت کی رحمت نازل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، اور قیامت تک آپ کی سنت کی پیروی کرنے والوں پر. حمد و صلوات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں. ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ تم مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. آخری عشرے کی پرکیف ہوائیں چلنے ہی والی ہیں، اس کے جھونکے قریب آ چکے ہیں، اس کی روشنیاں نظر آنے لگی ہیں، اور صالح و نیک لوگ اس کے فضائل کو سمیٹنے کے لیے بےتاب ہے. جب انسان اپنے دل کی سیر کرتا ہے، اپنی یاد ماضی کو تازہ کرتا ہے، گزشتہ ایام پر غور و فکر کرتا ہے، اور اپنی کمزوری، کوتاہی، لاپرواہی، گناہوں اور کمیوں کو یاد کرتا ہے، تو وہ اس موسم میں بے اختیار اپنی ہمت و حوصلے کو بلند کر لیتا ہے، اپنے دل کے عزم و ارادے کی تجدید کرتا ہے، اپنی نیند سے بیدار ہو جاتا ہے، اور اپنی گردن سے سستی و کاہلی کے لباس کو اتار پھینکتا ہے، تاکہ جو اس سے چھوٹ چکا ہے اس کا تدارک کر سکے، اور جو آنے والا ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے. تو ایسے وقت میں عزائم اور حوصلوں میں تفاوت نمایاں ہو جاتا ہے، اور ارباب عزیمت ایک دوسرے پر فوقیت لے جاتے ہیں. ان میں سے بعض لوگ تو ہر لمحے کو غنیمت جانتے ہیں اور ہر منٹ کو نیکی کمانے میں صرف کرتے ہیں. چنانچہ تسبیح و تحلیل، تحمید، تکبیر، قیام، ذکر، تلاوت قرآن اور تدبر جیسی عبادتوں کی نعمت میں مگن رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اس عشرے کی قدر و قیمت سے واقف ہیں، اسی عشرے کے ساتھ، اسی کے اندر اور اسی کے سائے کے تلے وقت گزارتے ہیں، جس میں وہ عبادت کی لذت، تقرب الہی کی انسیت، تلاوت کے حسن و جمال، ایمان کی چاشنی اور رحمان کی رحمتوں کے جھونکوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں. ان کی روحیں آسمان کی طرف آسمان کی بلندیوں میں منڈلانے لگتی ہیں، ان کے نفوس پاک و صاف ہو جاتے ہیں، ان کے دل علو و بلندی کی منزلیں طے کرتے ہیں. اور یہ روزوں کی حکمتوں میں سے سب سے بڑی عظیم حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں مذکور ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. ان 10 دنوں کی ساعتیں محدود ہیں، لمحات گنے چنے ہیں، یہ گھڑیاں جلدی گزر جانے والی ہیں، اور یہ ایام آنکھ جھپکتے ہی رخصت ہو جائیں گے. اہل بصیرت مضبوط ہمت و حوصلے اور مکمل بیداری کے ساتھ نیز دنیاوی مشغولیات اور الجھنوں سے الگ ہو کر ان ایام سے خوب مستفید ہوتے ہیں. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ماہ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو بڑے بلیغ اور مختصر مگر جامع الفاظ میں یوں بیان کیا: جب یہ عشرہ داخل ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، شب بیداری فرماتے اور اپنی بیویوں کو بھی بیدار کرتے. اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ عبادت امت کے لیے روشنی کا مینار ہو، توبہ کرنے والوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہو، اطاعت کرنے والے اسے اپنا منہج بنا لیں، وہ گنہگاروں کی پناہ گاہ ہو، اور اہل ایمان اس سے ترقی کی منزلیں طے کریں. اس عشرے کی راتوں میں رب کے ساتھ مناجات و سرگوشی کتنی ہی اچھی لگتی ہے. بندہ اپنے مالک و مولا کے ساتھ خلوت نشینی اختیار کر لیتا ہے، اپنے رنج و غم اور حزن و ملال کا اظہار کرتا ہے، اپنی شکایتیں پیش کرتا ہے، اپنے خالق کے سامنے اپنی آرزویں اور امیدیں رکھتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے، اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہے، اپنی توبہ کا اعلان کرتا ہے، اپنے آنسو خوب بہاتا ہے، اپنے دل کو خشیت، امید اور عاجزی و انکساری سے آباد کرتا ہے، اور اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے خفیہ انداز میں دعائیں کرتا ہے. اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں، وہی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا ہے. چنانچہ پھر دعائیں قبول ہوتی ہیں، فیوز و برکات کا نزول ہوتا ہے، اور رحمتوں کی بارش برستی ہے. ارشاد باری تعالی ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ پکارے قبول کرتا ہوں. اور حدیث میں ہے، بے شک تمہارا رب باحیا اور سخی ہے، وہ اپنے بندے کے اپنی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے حیا کرتا ہے. اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے. لہٰذا اپنے آپ کو خرید لو، ابھی بازار ختم نہیں ہوا ہے، قیمت بھی باقی ہے، اور ٹال مٹول کے وسوسے پر دھیان مت دو.
شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح الامین جبریل امین اترتے ہیں، یہ رات سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ کیا روزے دار اس عظیم اجر و ثواب کا تصور کر سکتا ہے جو 1000 مہینے کے اجر و ثواب سے بہتر ہے؟ اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے والا کیا اس خوفناک منظر اور عظیم اجتماع کے بارے سوچ سکتا ہے جس میں اس رات کی عظمت کی وجہ سے فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں؟ یہ جو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے یہ اپنے اندر امن و امان اور سلامتی کے سارے معانی کو سموئے ہوئے ہوتا ہے۔ یہ رات سراپا خیر ہوتی ہے، اس میں شر و برائی کا کوئی نام نہیں ہوتا، ہر آفت و بلا سے محفوظ ہوتی ہے اور طلوع فجر تک خیر و برکت اس میں اترتی رہتی ہے، اور مسجدوں میں عبادت کرنے والوں پر فرشتے سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ وہ بڑی خوشگوار رات ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بڑی مبارک رات ہوتی ہے، شروع رات سے طلوع فجر تک خیر ہی خیر نازل ہوتی رہتی ہے۔ یہ اللہ کے اولیاء اور اطاعت گزاروں کے لیے سلامتی کی رات ہوتی ہے، پوری رات دائمی سلامتی اور سرمدی امن و امان سے معمور ہوتی ہے، جس سے ہر وہ مومن بہرہ ہوتا ہے جو طلوع فجر تک شب بیداری کرتا ہے۔ اس عظیم فضل اور بکثرت اجر و ثواب کی مناسبت سے ہمیں چاہیے کہ ہم بالکل تیار ہو جائیں، مسلسل عبادت کرتے رہیں، جن چیزوں کے ہم عادی ہو چکے ہیں انہیں چھوڑ دیں اور صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ یہ تو بس چند ایام ہیں، پھر پھل توڑنے کا وقت آ جائے گا اور انسان اس بات پر اپنے رب کا شکر ادا کرے گا کہ اس کے رب نے اسے چن لیا تھا تاکہ وہ اس غنیمت کو حاصل کر سکے، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو سکے اور وہ برکتوں سے بہرہ مند ہو سکے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری بھلائی سے محروم رہ گیا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اگر مجھے لیلۃ القدر کا علم ہو جائے تو بتلائیں کہ میں اس رات میں کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھ کو معاف کر دے۔ اسے امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور احمد نے روایت کیا ہے۔ یہ الفاظ احمد کے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، وہ ہمیشہ سے عفو درگزر کی وجہ سے معروف ہے اور اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے کی صفت سے متصف ہے۔ پھر جب ایک مسلمان اسے پکارتا ہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو جب اللہ کی بخشش آپ کو نصیب ہو جائے تو اس کی معافی کے کیا کہنے، وہ آپ کو سعادت مند بنا دے گا، آپ کو حیران و شستر کر دے گا، آپ کے جسم، دل اور روح کو پاک و صاف کر دے گا، وہ آپ سے راضی ہو جائے گا اور آپ کو خوش کر دے گا۔ جب صدق کے دل سے زبان سے یہ دعا جاری ساری رہے، یہ کلمات ندامت اور توبہ و انابت کی حالت میں آسمان کی طرف بلند ہوں، فرشتوں کے نزول اور لیلۃ القدر کے انوار بھی ساتھ مل جائیں، تو یہ ایک ایسی نعمت ہوگی جس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، ایسا فضل ہوگا جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور ایسی سعادت ہوگی جو بیان سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عفو و معافی سے مراد یہ ہے، اللہ گناہوں کو بخش دیتا ہے، خطاؤں سے درگزر کر دیتا ہے، ان پر پردہ پوشی کرتا ہے، مصیبتوں اور معصیتوں کو مٹا دیتا ہے، نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے، بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، مگر جو توبہ کرے گا اور ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا بے حد مہربان ہے۔ اور حدیث میں ہے، اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے نزدیک بلا لے گا اور اسے اپنے پہلو میں لے لے گا اور اسے چھپا لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا تجھے فلاں گناہ یاد ہے؟ فلاں گناہ یاد ہے؟ وہ مومن کہے گا، اے پروردگار ہاں۔ آخر جب وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اسے یقین آ جائے گا کہ اب وہ ہلاک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالا اور آج بھی میں تیری مغفرت کرتا ہوں۔ چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی، اسے اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کمال عفو درگزر کا عالم یہ ہے کہ بندہ اپنے نفس پر جس قدر بھی زیادتی کر لے، پھر اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے رجوع کر لے تو وہ اس کے تمام جرائم کو معاف کر دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہہ دے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا، نہایت میں رحم کرنے والا ہے۔ اس کی رحمتیں کتنی وسیع، اس کی معافی کتنی خوبصورت، اور اس کا فضل کتنا عظیم ہے۔ اللہ میرے اور آپ سب کے لیے قرآن کریم کو باعث برکت بنائے، مجھے اور آپ سب کو اس کی آیات اور ذکر حکیم سے نفع پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہنے کے بعد اپنے لیے اور آپ سب کے لیے عظمت والے اللہ سے استغفار کرتا ہوں، تم بھی استغفار کرو، یقیناً وہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔
تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس اللہ نے آخری اشرا ہمارے نصیبوں میں کیا یا ہمارے نصیبوں میں کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی اور اللہ تعالیٰ کی تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ بابرکت مجمع جو ندائے الہی پر لبئی کہتا ہوا حاضر ہوا ہے، جس کے آنے سے حرمین کے سارے گوشے اور صحن بھر گئے ہیں، یہ وہ اہل ایمان ہے جو اللہ کے گھروں میں صف بندی کیے ہوئے ہیں اور جو اپنے گھروں میں قدموں پر کھڑے ہو کر قیام اللیل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کی طرف متوجہ ہیں، ان کی زبانیں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتی ہیں۔ یہ لوگ آیات بینات کو سنتے ہیں، واعظ و نصیحت سن کر ڈرتے ہیں، اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، حدود الہی پر ٹھہر جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کی بخشش و مغفرت کی باران سے مستفید ہوتے ہیں۔ دنیا کے مشرق و مغرب سے آئے ہوئے یہ لوگ رمضان کے روزوں اور قیام کی حلاوت و مٹھاس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہ لوگ محبین کی طرح تڑپ، توبہ کرنے والوں کی طرح خشوع خضوع، گناہ گاروں کی طرح آہ و بکا، ڈرنے والوں کے جیسے دل اور سچے لوگوں کی طرح آرزویں اور امیدیں لے کر لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کبھی نا امید نہیں کرتا جو ایمان اور ثواب کی امید سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اچھے اعمال کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حد مشفق و مہربان اور وسیع بخشش و مغفرت والا ہے، جس کی رحمت ہر چیز کو محیط ہے۔ حدیث میں ہے، یہ ایسے لوگ ہیں ان کی وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ یہاں ہم سے اس ظلم و بربریت کی ہماری طرف سے کی گئی سخت مذمت کی تعریف نہ چھوٹ جائے جس کا ارتکاب اس ماہ عظیم کے دوران مسجد اقصی کے صحنوں اور احاطوں میں اس کے نمازیوں کے خلاف کیا گیا۔ ایسے جرائم کا ارتکاب کرنے والے قابل ملامت و عار ہیں جن کا انجام بھی برا ہوگا۔ مقدس مقامات کا ایک احترام اور تقدس ہوتا ہے، ان پر ظلم و زیادتی کرنا ناقابل معافی جرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصی اور اس کے کمر بستہ ہو کر ڈٹ کر ہی اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ مسجد اقصی اور اس کے مکینوں کو ہر شر اور برائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ان کی خصوصی حفاظت فرما، ان کی نگہبانی فرما، ظلم و زیادتی کرنے والوں کے مکر و فریب اور تدبیروں کو انہی کے خلاف بنا دے۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نصیب فرما، کفر اور کافروں کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تہس نہس کر دے، اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں، خیر وہ جلدی ملنے والی ہے یا دیر سے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں یا اسے ہم نہیں جانتے، اور ہم ہر اس برائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو جلدی آنے والی ہے یا دیر سے، جسے ہم جانتے ہیں یا ہم نہیں جانتے۔ اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے۔ یا اللہ ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل سے بھی جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے خیر و بھلائی کی ابتدا و انتہا، اس کی جامع چیزیں اور اس کے اول و آخر ظاہر و باطن کا سوال کرتے ہیں اور جنت میں بلند درجات کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو بخشنے والا معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے ظاہر ہونے سے، تیری دی ہوئی عافیت کے پھر جانے سے، تیری ناگہانی گرفت اور تیرے ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، ان کے ولی عہد کو ہر خیر کی توفیق عطا فرما، ان دونوں کو نیکی اور تقوی کے کاموں کی توفیق عطا فرما، اور تمام مسلم حکمرانوں کو اپنی شریعت کے نفاذ اور اپنے نبی کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان دونوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اے اللہ
درود و سلام نازل فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، اور قیامت تک۔ اور ہماری آخری پکار یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔